خوش نصیبی سے اسلام کے ہاں اسپریچولیٹی یا مذہبیت کے علاوہ ایک منظم اور خوبصورت سماجی ڈھانچہ بھی موجود ہے، دا مورل سائیڈ آف اسلام۔ اب یہ حقیقت ہے کہ مذہبی فرائض جیسے کہ نماز و روزہ پہ عمل کرنا نسبتاً آسان ہے بنسبت اسلامی سماجی تقاضوں کو پورا کرنا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے صرف انہی کو استقلال اور طاقت اور مضبوطی ملے گی جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ شاید کچھ یہی بات شاعر مشرق نے یوں کہی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور یہی بات یعنی حقوق العباد پہ ہم زور دے رہے ہیں۔ ایک اور پہلو جو ہمیں نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے وہ ہے تہذیب و تمدن اور مذہب میں فرق۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے یکساں ایک تہذیب کے فالوورز ہو سکتے ہیں، جیسے ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ ہندوستان کے بنگال کے ہندو اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک زبان بولیں گے، مچھلی کھائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک مذہب پہ چل رہے ہیں، وہ تہذیب کے عناصر ہیں۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے جیسے ایک جیسے دکھتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے الگ الگ دکھیں، کیونکہ ان کا کلچر الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ نے بھانت بھانت کے لوگوں کو، مختلف طرح کے لوگوں کو، مختلف عادات والے لوگوں کو، مختلف نقوش کے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ ایک مذہب سے جڑے ہوئے الگ الگ تہذیب کے نمائندے ہیں۔ تو تہذیب و تمدن یا کلچر اور مذہب یا ریلیجن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تہذیب کا تعلق سوسائٹی سے ہے، اور ایک سوسائٹی میں رہنے والے مختلف لوگوں کا ایک کلچر ہو، مذہب بھلے الگ الگ ہوں، یہ ممکن ہے۔ انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بہت سی ترقی پسند قوموں نے اپنے کلچرل آسپیکٹس کو یعنی تمدنی تہذیبی ورثے پہ زیادہ زور دیا انسانی تعلقات میں، اور مذہبی تعلقات میں مذہبی معاملات کو انہوں نے اپنا شخصی ڈومین یا پرسنل ڈومین مانا۔ اس ناطے آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسلمان کون، تو میں بنا تکلف کہوں گا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ مذہبی مسلمان وہ جو مذہبی فرائض پر پابند عمل ہیں، دکھنے میں مذہبی لگتے ہیں اور اس کی اہمیت کو ہمیشہ اولین قرار دیتے ہیں۔ کلچرل مسلمان یا کلچرل تہذیبی مسلمان وہ جو مسلم تہذیب کے نمائندے ہیں اور مسلم تہذیب کے علمبردار ہیں غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کے دوران۔ ٹھیٹ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی فتوے کے روح سے کئی مسلمانوں کو اسلام کے باہر کر دیا گیا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ فلمی ستارے جیسے دلیپ کمار، شبانہ اعظمی، جاوید اختر، بالی ووڈ کے خان سے شاہ رخ خان، سلمان خان، سیف اور عامر، بلکہ فاروق شیخ جیسے نمازی انسان کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی فتوے کے روح سے اسلام کے باہر کر رکھا۔ اسی طرح کھلاڑی اظہر الدین، ثانیہ مرزا اور کیف، میوزیشینز جیسے کہ ذاکر حسین، امجد علی خان، اور تو اور خود عابدہ پروین جو تصوف کا کلام پڑھتی ہیں، کسی فتوے کے زد میں ضرور آئیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل laureate، ان کو تو اسلام کے باہر ہی قرار دیا گیا تھا۔ عظیم پریم جی پر یہ الزام ہو سکتا ہے کہ وہ مین مسلم سیکٹ میں نہیں ہیں شامل۔ اب بھلا بتائیے کہ یہ سب اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون مسلمان ہے؟ ہندو اور کرسچن کس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کن پر آپ فخر کریں گے؟ کن سے آپ ناطہ جوڑیں گے؟ کون آپ کے آئیکونس ہوں گے؟ اور تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف مسلم ممالک کے رہبر جیسے کہ خود جناح، مولانا آزاد، پاکستان کے صدر مشرف، صدام حسین، کرنل غدافی، بلکہ یاسر عرفات تک کو کسی نہ کسی فرقے نے اسلام سے باہر کر دیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ وقت کے بعد یہ فتوے رد بھی کر دیے گئے ہوں، لہٰذا ہم فتووں سے نہ ڈریں۔ شیخ محمد اکرام صاحب کی مایہ ناز تصنیف آب کوثر سے یہ اقتباس آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ قرآن مجید نے اسلام کے متعلق الدین یسرن کہا تھا اور متعدد احکام کا ذکر کرتے ہوئے توضیح کی تھی کہ خدا اسلام کو مشکل اور تکلیف دہ مذہب نہیں بنانا چاہتا۔ رسول اکرم نے ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے ایک تو بقول شاہ ولی اللہ اکثر جزوی باتوں کو لوگوں کی رائے پر چھوڑا اور انہیں بالتفصیل منضبط نہ کیا۔ دوسرے، جب دو جائز اور مناسب باتوں میں ایک آسان ہوتی اور دوسری مشکل تو وہ ہمیشہ امت کے لیے آسان کو چنتے۔ جب انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو ترویج شرع کے لیے یمن بھیجا تو انہیں ہدایت دی، تم دونوں آسانی کیجو، تنگی مت کیجو۔
لیکن فقہا اسلام مشکوک اور ضعیف حدیثوں کی بنا پر اور قیاس کو ضرورت سے زیادہ وسعت دے کر زندگی کی ان ذرا ذرا سی باتوں کو جنہیں قرآن نے دنیا داروں کی سمجھ پر چھوڑا تھا اور جن کے متعلق رسول اکرم نے اپنے معاصروں کو ہر طرح کی آزادی دی تھی شرع کے تحت میں لے آئے، اور دنیا کا کوئی حقیر سے حقیر کام ایسا نہ رہا جو واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام کی 5 شقوں میں سے کسی ایک کے تحت نہ آتا ہو۔ نتیجہ یہ کہ اسلام جسے قرآن نے آسان مذہب کہا تھا یہودی مذہب سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا، اور دین جس کا مقصد روحانی اور اخلاقی ترقی تھا ان باتوں کا بیان ہو گیا کہ آیا داڑھی کا سفید بال چننا جائز ہے یا ناجائز، ناک کے بال اکھیڑنا چاہیے یا کتروانا، سونے کی آرسی پہننا جائز ہے تو کیا اس میں منہ دیکھنا بھی جائز، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال کہ وہ فرد یا ملت کے لیے مفید ہیں یا نہیں پس پشت ہو گیا، اور لوگ بجائے اپنی عقل خداداد کا استعمال کرنے کے فقہا کے مقلد محض بن گئے۔